بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کے اس مختصر درس میں سماعت کیجئے حرمت والے مہینے اور آج کا مسلمان۔ میرے اسلامی بھائیوں، چند دنوں کے بعد یہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ختم ہونے والا ہے اور نیا سال کا مہینہ جسے ہم محرم کے نام سے جانتے ہیں 3-4 روز کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں بغور سماعت کیجیے۔ آغاز اسلام ہی سے اللہ رب العالمین نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے، اور یہ سارے مہینے اور ان میں شمار ہونے والے سارے دن اور ہفتے اللہ کی طرف سے ہیں، اور سب کے سب دن اچھے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی دن، ہفتہ اور مہینہ برا نہیں ہوتا۔ ان تمام 12 مہینوں اور ایام میں وہ تمام نیک اور صالح اعمال کیے جا سکتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن انہی ایام اور مہینوں میں سے کچھ دن، گھڑیاں، ہفتے اور مہینے کو اللہ تعالی نے اپنے فضل و رحمت سے اپنی عبادت کے لیے مختص کیا ہے۔ جس دن کی عبادت کی فضیلت اور ثواب دوسرے دنوں سے افضل قرار دیا ہے، اور اللہ اس خاص دن کی عبادت، قدر و قیمت اور اجر و ثواب کو دوسرے دنوں سے زیادہ رکھا ہے، اور انہی 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے محترم و مکرم بنایا ہے، اور یہ اس وقت سے متبرک مہینہ ہے جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ یہ اسی وقت سے حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 ہیں، جن میں 3 جو مسلسل آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ نے مسلمانوں کے لیے محترم بنائے ہیں، اور ان مہینوں میں مسلمانوں کو گناہ، فسق و فجور، جنگ و جدال، قتل و غارت گری
اور اپنے آپ پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ اور اللہ نے ان مہینے کو ادب و احترام والا مہینہ اس لیے بنایا تاکہ مسلمان ان ایام میں سکون قلب اور اطمینان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے گھر بیت اللہ شریف کا سفر کر سکے اور حج جیسی عظیم عبادت کو پورا کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالی نے مہینے میں مسلمانوں کو بعض چیزوں سے رکے رہنے اور بعض خاص عبادتوں کے کرنے کا حکم دیا، جیسے دشمنوں سے جنگ کی ابتدا نہیں کرنی ہے، لیکن اگر دشمن اچانک حملہ کر دے تو اس کا دفاع کر سکتے ہیں۔ گناہ اور فسق و فجور سے بچنا ہے، اور اسی طرح اللہ نے ان مہینوں میں اپنے آپ کو، اپنے جانوروں کو اور اپنے دوسرے بھائیوں کو کسی طرح کی جانی مالی نقصان پہنچانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، ان حرمت والے 4 مہینوں میں بہت سارے نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، جس کی فضیلت اور احکام و آداب قرآن و حدیث میں بے شمار بیان کیے گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت ان ایام اور حرمت کے ادب والے مہینوں کی فضیلت سے ناواقف ہیں۔ آج کے مسلمان اس مہینے کی ادب و احکام اور اس مہینے کے آداب و احکام اور اس کے فضائل و اعمال جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے اسلامی کیلنڈر کو نہیں پڑھتے۔ مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں کہ ان کا اسلامی مہینہ کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور کون سا مہینہ سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ قمری، ہجری سال، تاریخ اور مہینے کی گنتی مسلمانوں کو معلوم نہیں۔ یہ متبرک اور محترم مہینہ کب آتا اور کب ختم ہوتا ہے اور کیسے چلا جاتا ہے، انہیں اس کی خبر تک نہیں لگتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے ہی ہجری مہینوں کے گنتی کی ترتیب دے دی گئی تھی۔ اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ آخری مہینہ پر ختم ہوتا ہے، اور ذوالحجہ میں ہی مسلمان حج کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس ماہ مبارک کے بے شمار فضائل ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یادیں، ان کے ایثار و قربانی، یوم عرفہ کا روزہ، ایام تشریق کے ذکر و اذکار، تمام عبادتیں اور اعمال صالحہ اس مہینے کی فضیلت بیان کرتی ہے۔ اسی طرح دیگر حرمت والے مہینے میں عبادات مختص ہیں جس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے اسلامی سال کے محترم مہینوں کی قدر و قیمت پہچاننے اور ان کے فضائل و اعمال جاننے، سمجھنے اور ان ایام کے ثواب حاصل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔